دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی ممالک کے حکمرانوں نے فن لطیفہ کی قدردانی کی اور اپنی سرپرستی میں اسے چار چاند لگا دیے۔ قرآن مجید کی آیتوں کو قلم کی نوک نے اس قدر خوبصورت بنا دیا کہ فنکار کے ہاتھ کو چوم لینے کو جی چاہتا ہے۔ فن نقاش کی پہلی منزل فن خطاطی تھی۔ جیسے جیسے اسلام کا پرچم لہراتا گیا اور دنیا کے ممالک اس کے زیر اثر آنے لگے، فن نقاشی خطاطی سے علیحدہ ہو کر قدرتی مناظر، جانوروں کی نقل و حرکت، انسانی خد و خال کی تصویر بنانے لگا۔ خاندان امیہ نے نقاشوں کی ہمت افزائی کی اور شاہی قدر و منزلت سے نوازا۔ عہد عباسی شان و شوکت کا دور تھا، دولت کی ریل پیل تھی۔ فنون لطیفہ کو آگے بڑھنے کا جذبہ اور ان کی قدردانی نے بغداد کو اہل ہنر کا گہوارہ بنا دیا۔ عربستان کے نقاش دوسرے ممالک سے آ کر یہاں بس گئے۔ خلفائے عباسیہ کے محلات کے در و دیوار ماہر نقوش کی ہنر مندی سے خوبصورت ہو گئے۔ رنگوں کے امتزاج، تصویروں کے مفصل خط، کئی دلچسپ موضوعات سے محل سراؤں کے در و دیوار سج گئے۔ ابتدائی مراحل میں نقاشی قدرتی مناظر تک محدود تھی، لیکن ترجیحاً انسانی خد و خال اس کا حصہ بن گئے۔ یہ محلات سے نکل کر عام ہونے لگا تھا۔ حمام، مساجد، امراء، وزراء کی حویلیاں بھی خوبصورت نقش و نگار سے مزین ہو گئیں۔ تیرہویں صدی میں خلفائے عباسیہ نے عیسائی نقاشوں کو مدعو کیا اور در و دیوار کے بجائے قلمی نسخہ جات کو نقش و نگار سے آراستہ کرنے کا کام ان کے سپرد کیا، اور بہت جلد قلمی نسخوں کے اوراق خوبصورت تصاویر اور بیل بوٹوں سے دیدہ زیب ہو گئے۔ نقاشوں کی کوشش تھی کہ تصاویر کو متن سے جوڑ دیں اور نسخوں کو حقیقی رنگ دیں۔ قدرتی رنگوں کے استعمال نے اوراق کو جلا بخشی۔ سیاسی حالات کے بعد نقاش و فنکار بغداد کے بعد فارس کی طرف متوجہ ہوئے اور حرکات کا رخ کیا۔ فارس میں نقاشی دیگر ممالک سے آگے تھی، تاہم وہاں کے نقاش بھی بہت حد تک عباسی نقاشوں سے متاثر تھے۔ 14ویں صدی سے 16ویں صدی تک ایران کی فن نقاشی تزئین کاری تک محدود تھی۔ سونے چاندی سے سجے اوراق رنگین تصاویر کے ساتھ آنکھوں کو خیرہ کرنے لگے تھے۔ بیضاد ایران کا مشہور نقاش و مصور تھا۔ اس نے اپنی فنی زندگی کا آغاز ہرات سے کیا تھا، لیکن سیاسی وجوہات کے سبب تبریز میں سکونت اختیار کی۔ ان کے کئی شاگردوں نے بھی تبریز کا رخ کیا۔ جلد ہی تبریز فن نقاشی کا گہوارہ بن گیا۔ اس کے بعد کئی نامور مصوروں نے مغل بادشاہ ہمایوں کے ساتھ ایران سے ہندوستان کا رخ کیا اور یہاں فن نقاش کو مروج کیا۔ ایران میں شاہ نامہ اپنی مثال آپ تھا، لیکن رفتہ رفتہ صوفیانہ اور رومان انگیز موضوعات بھی نقاشوں کی دلچسپی کا باعث بنے۔ شیراز کا مکتب نقاشی بھی دوسرے درجے کے نقاشوں کا مرکز تھا۔ نظامی کی خماں اور سعدی کی گلستان اور بوستان ایران کے نقاشوں کا شاہکار ہیں۔ دوستو ان نقاشوں کے محبوب موضوعات جنگ و جدل کے مناظر اور فوجی حملے ہوا کرتے تھے۔ دوستو منگول حملوں کے سیاسی انتشار نے فنون لطیفہ کو کسی حد تک نقصان پہنچایا، لیکن مزے کی بات ہے کہ ان کا ڈر بے جا تھا۔ یہ ظالم حکمران ملکوں کو تخت و تاج ضرور کرتے تھے، لیکن اہل ہنر کے قدردان بھی تھے۔ بہت جلد فنکاروں کو ان کی سرپرستی اور قدردانی حاصل ہوئی
اور بخارا اہل فنون کا مرکز بنا۔ دوستو اب نقاشی ایک قدم آگے بڑھ گئی، اس میں چینی نقاش کے اثرات شامل ہو گئے اور اس میں جدت پیدا ہوئی۔ دوستو ان نقاشوں کے محبوب موضوعات جنگ و جدل کے مناظر اور فوجی حملے بھی ہوا کرتے تھے۔ بہرحال سیاسی حالات کے اعتدال پر آنے کے بعد ان کے موضوعات بدل گئے۔ الغرض یہ مختصر خاکہ اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے فن نقاشی کی سرپرستی کی اور اسے فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج بھی ان کے نقاش کے نمونے قلمی نسخوں کی جان ہیں اور بین العلمی کتب خانوں اور میوزیم کا بیش بہا خزانہ ہیں۔ بہرحال نقاشی صرف کاغذوں اور دیواروں تک محدود ہی نہیں رہی، بلکہ شیشہ، سیرامک اور ٹائلز پر بھی بنائی جانے لگی۔ نقاش کا ذہن اور ہاتھ دونوں اس فن کے بہترین آلات ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں چینل کو۔ شکریہ۔